ہمارا رونا، ہمارا گریہ کرنا تسبیح ہے، عبادت ہے، جہاد ہے۔ جہاں دیگر چاندوں کے لیے ملا یہ دعا کرو وہ دعا کرو، وہاں اس چاند کے لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ماہ محرم کا چاند دیکھو تو محرم کا چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلے گھر میں اپنے چھوٹے بچوں کی طرف ایک بار نگاہ کرو۔ جب محرم کا چاند دیکھو سب سے پہلے اپنے چھوٹے بچوں کو ایک بار دیکھ لو، ایک بار ان کے رخساروں کو دیکھ لو، ایک بار ان کے کانوں کو دیکھ لو، ایک بار ان کے قد کو دیکھ لو۔ کیا یہ کان کربلا میں ظلم سہنے کے لائق رہے ہوں گے؟ جب محرم کا چاند دیکھو تو ایک مرتبہ پانی پر نگاہ کر لو۔ روایت ہے جب محرم کا چاند دیکھو تو بچوں کی طرف دیکھو، جب محرم کا چاند دیکھو تو پانی کی طرف نگاہ کرو کہ یہی وہ پانی ہے جس کے لیے ہمارے مولا و آقا نے فریاد کیا تھا اور جن کا 6 ماہ کا بچہ بھی ساتھ میں تھا۔ ارباب عزا ماہ محرم آ گیا، ہم نے فرش عزا بچھا دیا ہے، ہر طرف غم کا ماحول ہے۔ خدا عزاداروں کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے اپنے کالے لباس سے اپنی عزاداری کو بتا دیا ہے مولا ہم آپ کی عزاداری کرنے کے لیے اب آمادہ ہو چکے ہیں، مولا ہم عزاداری کے لیے آمادہ ہیں۔ میں بس آج کی اس پہلی شب میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا اور آپ کی زحمت کو ختم کروں گا۔ خوب گریہ کیجئے گا اس لیے کہ یہ وہ داستان ہے کہ جو داستان ہمیں بتاتی ہے آج بہت آسان ہے گریہ کرنا، آج بہت آسان ہے فرش عزا بچھانا، لیکن پہلے کے زمانے میں یہ آسان کام نہیں تھا۔ ارباب عزا ایک خاتون ہے جو کہ نابینا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، دونوں بہت غریب ہیں، لیکن جیسے ہی محرم کا چاند آتا ہے نا دونوں سال بھر میں جو پیسہ جمع کرتے ہیں اس سال بھر کے پیسے کو جمع کرنے کے بعد 12 محرم تک حسین کی مجلس کرواتے ہیں، اپنی حیثیت سے جو تقسیم کرنا ہوتا ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ ارباب عزا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس نابینا عورت کی وہ بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ نابینا عورت کی بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دونوں ساتھ میں پیسہ جمع کرتے تھے لیکن انتظام تو بہرحال وہ جو بیٹی تھی وہ کیا کرتی تھی کیونکہ آنکھوں میں روشنائی تھی، لیکن ارباب عزا جب بیٹی کا انتقال ہو گیا اب یہ اپنے گھر میں اکیلے بیٹھی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ کیا سنا کہ محلے سے رونے کی آوازیں آئی، جیسے ہی رونے کی آوازیں آئی جا کر دریافت کیا کیا سبب ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا مولا کا محرم، کیا تمہیں نہیں پتا ہے مولا کا محرم آ گیا ہے؟ ایک مرتبہ دروازے کا دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے آئی اور جہاں پر مصلی بچھا تھا وہاں پر بیٹھ گئی، تو بیٹھنے کے بعد کہا اے مولا جب تک میری طاقت تھی، جب تک میری بیٹی تھی میں ہر سال مجلس کرتی تھی، لیکن اے مولا اس سال میں بہت مجبور ہوں، میں اس سال تیری مجلس نہیں کر سکتی، لیکن اے مولا مجلس نہیں کر سکتی لیکن اے مولا میرے گھر ضرور تشریف لائیے۔ مولا مجلس نہیں کر سکتی، مولا گھر ضرور تشریف لائیے گا۔ ارباب عزا ابھی یہی بات کر رہی تھی، دروازے پہ دستقبال ہوا،
دروازے پر سہارا کر لیتے ہوئے دروازے پر پہنچی، کون؟ کہا مہمان ہوں، کیا تم مجھے اپنے یہاں مہمان رکھو گی تاکہ میں یہاں پر رہ کر حسین کی عزاداری کر سکوں؟ ایک مرتبہ گئی اور جانے کے بعد کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، یہ تو اللہ نے مدد کیا ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو پکڑ کر سہارا لیتے ہوئے اس خاتون کو لائی اور جہاں پر صندوق رکھا تھا، جہاں پر عزاداری کا سامان رکھا تھا، وہاں پر لے گئی اور کہا ہے بی بی میں تو نابینا ہوں، اس صندوق میں سامان ہے، ذرا سامان نکالو، عزاخانہ سجاؤ۔ میں محلے کے گھروں میں جاتی ہوں، جا کر کہتی ہوں اس سال بھی میرے یہاں مجلس ہوگی، تم لوگ تشریف لانا۔ ارباب عزاخانہ سج گیا، عورتیں آنا شروع ہو گئی۔ پہلی محرم آئی، دوسری محرم آئی، تیسری محرم آئی، وہ نابینا خاتون کہتی ہے کہ عزاداری تو ہو رہی تھی، لیکن جیسے سب بیویاں رو رہی تھی، ان بیویوں کے رونے میں اور اس بیوی کے رونے میں بڑا درد تھا۔ دوسری بیویوں کے رونے میں، اس بیوی کے رونے میں بڑا درد تھا۔ اور باب ایسا کہتی ہے کہ گریہ ہوتا رہا، مجلس ہوتی رہی، لیکن جیسے ہی 7 محرم آئی اس بیوی نے کھانا بند کر دیا، اس بیوی نے پانی پینا بند کر دیا۔ اور 8 محرم گزر گئی، 9 محرم گزر گئی۔ ایک مرتبہ جب عصر عاشور کی مجلس ہوئی، وہ بیوی کہتی ہے کہ یہی وہ وقت ہے کہ میرا حسین ارے کربلا۔ ایک مرتبہ اس بیوی نے کہا ارے یہی وہ وقت ہے، اور بیوی اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہا میں تمہارے سامنے ہاتھوں کو جوڑتی ہوں، مجھے اجازت دو تاکہ میں کچھ دیر کے لیے چلی جاؤں۔ اے بیوی کہاں جاتی ہے؟ 12 محرم تک ساتھ میں رہنا ہے۔ ایک مرتبہ وہ خاتون نے کہا بس اتنی اجازت دے دے کہ میں چلے جاؤں، شام غریبہ کے وقت واپس شام غریبہ کے وقت میں واپس آ جاؤں گی۔ کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ وہ خاتون گئی، شام غریبہ کے وقت واپس آ گئی۔ ارے مجلس ہوئی، مجلس ہونے کے بعد 12 محرم کی مجلس ہوئی۔ اب جب یہ تمام ہو گئی، بیوی نے کہا اب میں چلتی ہوں، تمہارا بہت شکریہ۔ ارے اس خاتون نے کہا ذرا رکیے۔ اب وہ گئی، صندوق کو کھولا، جتنا سال بھر میں پیسہ جمع کیا ہوا تھا، ارے اس پیسے کو لیا، بی بی کے خدمت میں دیا۔ اے بی بی ارے یہ ہدیہ قبول کیجئے۔ ارے ایک مرتبہ اس بی بی نے اس ہدیے کو لیا، جہاں پر حسین کا تعزیہ رکھا تھا لے جا کر رکھ دیا۔ اور ایک مرتبہ کا اے حسین ارے آ کر دیکھ لے، تیری ماں کو تجھ پر رونے کا پیسہ دیا۔ ارے تجھ پر رونے کا تیری ماں کو پیسہ دیا جا رہا ہے۔ ارے پوچھا، تڑپ گئی اے بی بی آپ کون ہے؟ ارے کہا جس کی تو مجلس کرتی ہے میں اس کی ماں۔ ارے فاطمہ ارے تڑپ گئی، اے بی بی ارے عاشور کے دن آپ کہاں چلی گئی تھی؟ اے خاتون ارے عصر عاشور میں کربلا نجیب میں جا کر اپنے آپ سے